الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب کے بارے میں؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو 3000 سال پہلے گزرا ہے، حضرت کیسے دیکھتے؟ علماء کہتے ہیں رویت سے مراد رویت علم ہے، اور علم بالتاریخ محفوظ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو یعنی نمرود کو، حاج ابراہیم فی ربہ، جو جھگڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ یہ نمرود تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے دی تھی اس کو سلطنت، اللہ نے اس کو حکومت دی۔ ملک الدنیا اربعۃ، تفسیر ابن کثیر میں یہاں لکھا ہے ملک الدنیا اربعۃ، دنیا پر پوری سلطنت 4 آدمیوں نے کی، اثنان مسلمان سلیمان اور ذوالقرنین، و اثنان کافران جالوت اور نمرود۔ اللہ، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب وہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کے پاس یہ قوت ہے، یہ شان و صفت ہے، زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور مارنے والا بھی وہ ہے، تو وہ اتنا کوڑ مغز تھا نمرود۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی۔ صحیح سلامت آدمی جا رہا تھا، پکڑو ذبح کرو، صحیح سلامت آدمی روڈ پہ جا رہا تھا، پکڑو پکڑو، پکڑ لے گا، ذبح کرو، ذبح کر دے گا۔ دیکھو امید، اور جس کو پانسی گھاٹ میں بند کیا تھا کہا اس کو چھوڑو، کہا اوہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خرد ماں، بات سمجھتا ہی نہیں، ایسا بات ہی نہیں سمجھتا ہے، توبہ توبہ، کوڑ مغز کہیں گے۔ تو جب آپ سمجھ لیں کہ مخاطب بے وقوف ہے تو آپ کو بات بدلنی پڑے گی فوراً۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالی لے آتے ہیں سورج کو مشرق کی طرف سے۔ ایک عورت یہاں آئی ایک دفعہ، کیا کمی ہے ہم میں، ہم عورتوں میں کیا کمی ہے کہ آپ درسوں میں ہمیں کوستے رہتے ہیں؟ میں نے کہا تیری داڑھی ہے؟ ہنس پڑی ہے، داڑھی ہے، داڑھی تو بہت سارے مردوں کی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بھی تیرے جیسے ہے نا، ہنس پڑی۔ اب میں اس کو سچ بول سکتا تھا کہ آپ میں کیا کمی ہے، وہ تو نہیں بول سکتا تھا، موضوع بدلنا پڑا۔ میں نے کہا داڑھی کدھر ہے تیری؟ اور تیش ختم ہو گیا، اس کو ہنس پڑی۔ کہا تو بہت سارے بھائی لوگوں کی بھی داڑھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بھائی لوگ ہیں لیکن بہنوں کے طرز پر ہیں، ہم ان بھائیوں کے قدر و منزلت کے قائل ہیں جو انبیاء کے مشن پر قائم دائم ہوں۔ مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی کا مناظرہ تھا ایک بریلوی سے، تو حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبند کے صدر مفتی تھے، بہت اچھے عالم تھے، مناظر تھے۔ اور بریلوی تنگ آیا تو مفتی صاحب سے کہا کہ تجھ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ تو مفتی صاحب اسٹیج سے اترے، 1 2 3 اس تک نہ پایا، کہا میرے اور خنزیر کے درمیان 22 فٹ کا فاصلہ ہے، خنزیر مجھ سے اس وقت 22 بالش کے فاصلے پر ہے۔ اور شاہ احمد نورانی نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ ہماری جمعیت میں اور جمعیت علماء اسلام میں بہت فرق ہے۔ تو عبدالشکور دین پوری زبردست خطیب کراچی میں آئے، ایسا اخبار پکڑا، کہا دیکھو یہ اسلام ہے اور یہ فرق ہے، یہ اسلام ہے اور یہ فرق ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی اسلام تو ادھر ہو گیا، فرق وہاں ہے، کہ یہ اسلام ہے وہ فرق ہے، یہ اسلام ہے وہ فرق ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں کو مار رہا ہے، میں خدا کی دلیلیں دے رہا ہوں، اور یہ صحیح سلامت آدمی غریب کوئی ٹماٹر بینگن خریدنے جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لٹا دیا، گردن کاٹ دی، کہ امید، اور جس کی موت کا فیصلہ ہوا تھا اس کو چھوڑ دی، کہ اوہی۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ اوہو ومن بلیۃ الدنیا خطاب مع من لا یفہموا،
متنبی کہتے ہیں دنیا کی تکلیفوں میں سے ہیں، ایسے شخص سے بات ہونے لگے کہ وہ بات سمجھتا ہی نہیں، بات ہی نہیں سمجھتا۔ توبہ توبہ۔ اب وہ ایک عورت دم کرانے آئی کہ مجھے دم کر دو، بغیر میں نے کہا دوپٹہ نہیں ہے، صرف قمیص پہنی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو قمیص اتارنے لگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے نہیں کہا کہ قمیص کی کیا ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سنبھالنا مشکل ہے، بہت جان بچانی مشکل ہے، دماغ کہاں ہے؟ بہنوں، مسلمان بیویوں کو آگاہ کرو کہ سر سے پاؤں تک جسم ڈھانکنا فرض ہے۔ قرآن موجود ہے اور آپ قرآن کا زور دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا پس اللہ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، فاتح بہا من المغربی، پس آپ لے آئیے اس کو مغرب سے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ خطرہ تھا کہ نمرود کہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، تو اپنے خدا سے الٹا کر، یعنی مغرب سے طلوع کر مشرق میں ڈبو دے۔ لیکن کافر کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، فبہت الذی کفر، پس حق کا بکا رہ گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوستی کی اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دجل اور کفر کے مقابلے میں سرخرو فرمایا۔ اللہ کی یہی عادت ہے۔ او کلذی، یا مانن اس شخص کے، مر علی قریۃ، جو گزر رہے تھے ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی چھتوں کے پر، پوری بستی الٹ گئی تھی، جیسے بالاکوٹ اور گڑھی حبیب اللہ وغیرہ کے علاقے الٹ گئے تھے۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، فرمایا کیسے زندہ کرے گا اللہ ان کو اس مرنے کے بعد۔ مفسرین اکثر کہتے کہ عزیر علیہ السلام ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس موت دی اللہ نے ان کو 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا کتنا ٹھہرے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فرمایا ٹھہرا تھا ایک دن یا کچھ حصہ دن کا۔ یہ جی ہم کو جانے، ہمارا کارخانہ جانے، سب کچھ جانے، اللہ فرماتے یہ پتہ نہیں کہ 100 سال گزرے ہو گئے تھے، آدھا دن یا پورا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ ٹھہرے ہو 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھتے رہیے اپنے کھانے کو، وشرابک، اور پینے کو، کچھ انجیر وغیرہ پانی رکھا ہوا تھا۔ لم یتسنہ، سڑا تک نہیں۔ سنہ، سن ہے، سنو کے ایک معنی سنون، مسنون متغیر۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ لیجیے اپنے دراز گوشت کو۔ یہاں پر حمار کا معنی کہیں گے دراز گوشت، پختو کے وہی سپر وگے خرمو آئے دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھتے رہیے اپنے دراز گوشت کو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو عبرت لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھے گدے کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر چڑھاتے ہیں اس کو گوشت۔ اس کی لکیریں رہ گئی تھی خالی، اور لکیروں کے اندر جان آ گئی، ہڈیاں جڑ گئی، گوشت چڑھایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فلما تبین له، جس وقت واضح ہو گیا حضرت عزیر کے لیے، قال فرمایا اعلم، جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ما سبقہ سے متعلق ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر ان سے نمرود یہ پوچھ لیتا کہ خدا نے تیری آنکھوں کے سامنے کوئی مردہ زندہ کیا ہے جو آپ بتاتے، تو آگے اس کی تفصیل۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا حضرت ابراہیم نے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار دکھا مجھ کو کیسے زندہ کرتے مردوں کو۔
زندہ تو کرتے ہیں، قدرت تو ہے، منظر دکھا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا ہاں لیکن مطمئن کرنا ہے اپنے دل کو۔ علم کے ذریعے جو معلومات ہے وہ علم الیقین ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو وہ حق الیقین ہے، خود ہم پر آ جائے تو عین الیقین ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قال فخذ اربعة من الطير، فرمائے لیجئے 4 پرندے، فصرهن الیک، مانوس کر دے ان کو اپنے ساتھ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جسم کے ٹکڑے، اس کا سر، اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کا پر، اس کی ٹانگ، اس کا دھڑ، ٹکڑا ٹکڑا کر کے 4 پرندے بوٹیاں بنائی، ایک اس پہاڑ پر، ایک ایک بوٹی اس پہاڑ پر۔ ثم ادعوہن، پھر پکارے ان کو، یاتینک سایہ، آ جائیں گے تیرے پاس دوڑ کر، وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وقفہ کرو۔